اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو قیامت تک آنے والے تمام حالات اور تمام احوال، تمام اوقات کے لیے احکام عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات محرم کے بارے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ محرم کا جو احترام ہے امت کے اندر کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مسائل، اس میں روزہ یا اس کی بعض چیزیں جو بیان فرمائی ہیں وہ پہلے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت بعد میں ہے۔ تو محرم کی فضیلت یا محرم کا روزہ یا محرم کی حرمت یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ 12 مہینے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مزید عظمت والے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کتنے سال پہلے نازل ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے محرم کا احترام ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور خوشبو ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے وہی پیار کرتا ہے جو مومن ہے، آپ سے وہی نفرت کرتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ مومن ہو اور اہل بیت مومن ہو اور صحابی رسول مومن ہو اور پیغمبر کی اولاد سے پیار نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کی عظمت و حرمت واقع شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل جو بنیادی بات میں نے عرض کی، باقی چند باتیں محرم کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ محرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک مہینے کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور خاص 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، لیکن 10 محرم کے روزے میں بھی یہود کی مخالفت کرو۔ یہود صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم 9-10 کا روزہ رکھ لو یا 10-11 کا روزہ رکھ لو۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو ہم اسی طرح کریں گے۔ تو محرم میں ایک عبادت اور ایک عمل 9-10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ ہے، جس میں آسانی ہو اسے اختیار کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کو اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر خوب خرچہ کرے، خوب وسعت کرے، یعنی عام روٹین سے بڑھ کر خرچ کرے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے پورے سال وسعت عطا فرماتے ہیں، پورے سال رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اس میں چاہیے کہ ہم سب اس بات کا اہتمام کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر فراخی اور وسعت کی ترغیب فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم میں جو کرنے کے کام ہیں وہ بنیادی طور پر 2 ہیں۔ نمبر 1 9-10 یا 10-11 محرم کا روزہ رکھنا۔ نمبر 2 10 محرم کو اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر خوب وسعت کرنا، فراخی کرنا، اچھی طرح خرچ کرنا، ان دونوں کاموں کا اہتمام کریں۔ باقی چند چیزیں ایسی ہیں جو محرم میں غلط مشہور ہیں، جن کے بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ایک تو محرم کے بارے میں معروف و مشہور ہے کہ جی محرم میں نکاح نہ کریں، کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اور شہادت
مسلمانوں کے لیے شہادت پر غم کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ مسلمان تو شہادت پر خوش ہوتا ہے، مسرت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے ہیں اور شہادت مسلمان کے لیے اعزاز و اکرام ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ظلماً قتل ہوئے، اس کا دکھ ہے، ظلماً قتل ہونے کا افسوس ہے، لیکن شہادت کی تو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ مشہور کرنا کہ نکاح نہ کریں محرم میں تو نکاح منحوس ہوتا ہے، یہ غم کے دن ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے، یہ محرم اور 10 محرم کو ہوا ہے۔ وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ یوم عاشورہ۔ طریق الخمیس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح 10 محرم کو فرمایا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 10 محرم کو ہے، اس لیے یہ ذہن غلط ہے کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح کے لیے بنیادی چیز کیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پڑھانے میں تاخیر نہ کرو، تدفین کرو۔ اسی طرح جب بچی کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو، ان کا نکاح فوراً کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے محرم کی وجہ سے نکاح کو مؤخر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔